میں کہتا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر رک جائے مصیبت، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ نے خود اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کا ذکر کیا، اور وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا، اولاد نرینہ نہیں تو نسل نہیں چلے گی، ذکر مٹ جائے گا، نام نشان چرچا ختم ہو جائے گا، یہ دنیا داری میں ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا مشیر کرے، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ مشیروں کا محتاج رکھا، نہ کسی زبان کا محتاج بنایا، تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، اللہ نے تیرے چرچے بلند کر دیے۔ اللہ کہتے تو کسی کے گھٹائے تھے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا بول ہے، پالا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر دل چمکتا ہے، پیار، عقیدت، تعظیم، ادب، یہ قرآن سے ملا ہے نا، اور قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، ان کا ادب سکھایا، ان کی تعظیم سکھائی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بیان کیے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، حجروں کے باہر آگے کیسے بولنا ہے، دروازہ کیسے کھٹکانا ہے، بارگاہ میں بات کیسے کرنی، بیٹھنا کہتے ہیں، ان کا ادب، ان کے معاملات، ان چیزوں کو بیان کیا، تو یہ چیزیں محبت بڑھاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یاد ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور پیار اور اس چاہت کو دل میں لے کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ چنتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، خرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جان مراد و کان تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز کیسو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنادی سے ہے بری، راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس طرف بھی گئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنایا، اب نور مصطفیٰ کی برکت تھی، سرکار علیہ السلام کے نور سے اللہ نے جنت کو بنایا، عرش کو، کرسی کو، فرشتوں کو، لوح کو، قلم کو، یہ نور ہی کا میدان تھا، اب یہ اس نور کی چمک تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیشانی میں نور چمکا مستور ملاتا بنے، حضرت نوح علیہ السلام کو اس نور کا فیضان ملا، کشتی کنارے لگی، حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور چمکا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم کا وہ منظر نظر آیا کہ آگ کے لیے گلزار بنا دی، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کاٹنے والی چھری کے نیچے ان کو محفوظ کر دیا، حضرت ہود میں چمکا، حضرت ہاشم میں چمکا، حضرت عبد المطلب میں چمکا، یہ نور کا فیضان اس کے عجائب و نظارے نظر آئے۔ حضرت ہاشم جب کمرے میں جاتے تھے کمرے چمک جاتے تھے، حضرت عبد المطلب کے قدموں میں ابرہہ کا ہاتھی سجدہ ریز ہو رہا، حضرت عبداللہ کے حسن کے چچے عرب دیوانہ، اور میرے آقا کریم کا نور بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں آیا، بی بی آمنہ کہتی میں کسی بھاری چیز کو اٹھانے لگتی وہ میرے ہاتھ میں اٹھتی چلی آئے، پتھر پہ پیر رکھوں پتھر نرم ہو جائے، دھوپ میں نکلوں بادل سایہ کرنے لگ جائے، عادت کے وقت وہ نور چمکا، ملک شام کے محلات نظر آنے لگے، اس نور کی چمک ابو بکر پر پڑے تو صدیق اکبر بنا دے، شاہ رخ
ختم بنا دے، عثمان ذوالنورین بنا دے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بنا دے، حبش کے غلام کو رشتے کمر بنا دے، فارس کے سلمان کو رشتے کمر بنا دے، روم کے صہیب کو رشتے کمر بنا دے۔ یہ فیضان چلتا رہا، کبھی امام اعظم کی صورت میں، کبھی غوث اعظم کی صورت میں، کبھی داتا علی حجویری کی صورت میں، کبھی شاہ رکن عالم کی صورت میں، کبھی بہاؤالدین زکریا کی صورت میں، کبھی شہاب الدین سہروردی کی صورت میں۔ یہ فیضان چمکتا رہا، برکتیں نظر آتی رہی تو بریلی کی مسند پر امام عشق و محبت بولے۔ اور یہ وہ کلام تھا، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں سب سے پہلے کسی منچ یعنی سٹیج پر جو کلام پڑھا وہ یہ کلام تھا کہ جو میرے امام نے لکھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اے آدم کو چمکانے والے، اے نوح کو چمکانے والے، ابراہیم کو چمکانے والے، اسماعیل کو چمکانے والے، اپنے آبا کو چمکانے والے، اپنے دادا کو چمکانے والے، اپنی والدہ کو چمکانے والے، اے صحابہ کو چمکانے والے، اے اولیاء کو چمکانے والے، اے میرے غوث کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر چمکانے والے محبوب نے ایسا چمکایا کہ اس ایک الیاس قادری نے آج لاکھوں کو چمکا کے رکھ دیا۔ اس نور کا فیضان آج نظر آتا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسا دے تانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ اب آئی شکتی تب آئی دل بے چین ہے میں کیا بنے گا میرا، دل پریشان ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ کہتے اب آئی شفاعت کی تب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ کہ شفاعت پر ناز اتنا ہے، اور اس کلام میں جا کر کہتے ہیں نا کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہوں کیا آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے، آپ کے چہرے کو دن کہو کہ جب وہ رخ کو چاند کہو، آپ کی زلفوں کو مشک خطا کہو، کیا کہو رات کی تاریکی سے تشبیہ دو، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا، ہاتھ کمر پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ نہیں بھی نہیں۔ اور بلبل نے کون کو کہا، قمری نے سروے چاں فضا پر حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا، بات ادھر میں لا رہا تھا کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تھی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شفاعت پر ناز اتنا ہے کہ کہتے ہیں ایک کیا ہی ذوق افزا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے۔ جب شفاعت ہو رہی ہو گئی اس وقت کسی کو پل صراط پہ، کسی کو جاو حوض کوثر پہ، کسی کو میزان پہ، اور آقا کریم سینے لگا رہے ہیں کہ سجدے میں گر گر کے ان کو بخشوا رہے ہیں، اور جو مجرم گناہگار ان پر جو لطف و عنایت اس وقت نظر آئے گا نا، اس کا تصور کھینچا اعلیٰ حضرت نے کہ پرہیزگاری یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے وہ قرض مل جائے گناہ کہ آج جو لطف و کرم جو توجہ انہیں گناہوں کو مل رہا ہے، ان گناہگاروں کو مل رہا ہے، کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس قدر ناز والی ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ جا کر کہتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنا کہ ان کی چلے گی کہ ان کی پہنچ ہے، ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، تو بات بن گئی نا کہ چلے کہ ان کی جب اپنی تو بات بن گئی۔ اور اس کلام کے آخر میں جا کر اپنے آپ سے کہتے ہیں مطلع، یعنی نعت کا پہلا شعر جو ہوتا ہے نا مطلع کہتے ہیں، مطلع میں کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، احمد رضا اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یہ مطلع میں شک والی بات کیا تھی کہ سنتے ہیں
سنتے نا فرماتے مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہ مقام محمود والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان سے اپنی محبت تعلق مضبوط رکھیں، چاہت کا تعلق مضبوط رکھیں۔ دیکھیں یہ محبت جو ہے نا اس کے تقاضے بھی ہے، اور یہ بعض چیزوں سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچے، ایسی صحبتوں سے بچے، ایسے لوگوں سے بچے۔ اپنے بزرگوں کے کلام بھی پڑھیں، ان کے انداز بھی اپنائیں، ان کے طریقے بھی اپنائیں۔ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے اور مفتی اعظم ہند نے اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے، مولانا جمیل الرحمن صاحب نے، مفتی خلیل احمد برکاتی صاحب نے، مفتی احمد یار کا نعیمی صاحب، ان کے کلام ہم پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں ان میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور وہ جو ہے وہ معجزات اور اوصاف کا ذکر، امیر علیہ سنت نے ان کے انداز کو لیا ہے، انداز کو لیا اور اسی پیٹرن کو لے کے آگے بڑھے کہ دلوں میں یہ نعت، یہ اشعار، یہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اللہ پاک ان بزرگوں کے کلام کا فیضان بھی ہمیں عطا کرے، اور پھر صرف لفاظی نہیں، اشعار نہیں ہے، پھر عمل کا بھی جذبہ دیا جاتا ہے۔ ان کی جو ہے وہ ان کے کلام میں، ان کے اشعار میں محبت بڑھا کے، محبت کے تقاضوں کو سمجھ کے، اور پھر اس کو آگے لے کے چلنے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے۔ ہم غریب اور اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کو یاد رکھے اپنے ہر معاملے میں، ہر میٹر میں، ہر چیز میں ان کو یاد رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ برکت بھی ملے گی، اور پھر یہ محبت کا تقاضا بھی تو ہے نا۔ وہ ہمیں ولادت باسعادت کے وقت انہوں نے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، پھر سجدوں میں روتے رہے، راتوں کو روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، قبر انور میں اب بھی امتی امتی فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو اسی لیے فرمایا نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اور پھر ایک اور درس بھی دیا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہ ٹھوکروں سے بچنے کا میں رستہ بھی بتا دیا، اور قبر کی روشنی کا ایک رنگ بتا دیا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ ہمیں بھی یہ روشنی عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔